اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو مائی چینل اسلامک اسٹڈیز نوٹس۔ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے فلاسافیکل ٹرمز آف دا گریک فلاسفی یوزڈ ان دا اسکولاسٹک تھیولوجی، یعنی علم الکلام میں استعمال ہونے والی یونانی فلسفے کی اصطلاحات۔ یونانی فلاسفر کہتے ہیں کہ ایک ہے کائنات اور ایک ہے کائنات کا پیدا کرنے والا جو ماورا کائنات ہے۔ ان کا ڈیسیژن تھا کہ کائنات یا مخلوق مادی ہے اور خالق کائنات غیر مادی ہے۔ یہ دنیا جو مادی نظر آ رہی ہے اس کے مختلف روپ ہیں، مثلاً اس میں درخت ہیں، پہاڑ ہیں، انسان ہیں، سیارے وغیرہ۔ ان ساری چیزوں کا مادہ یا سبسٹینس ایک ہی ہے، یعنی ان کا فنڈامنٹل سبسٹینس یا الجوہر الاساسی ایک ہی ہے، اور یہ سب ان کے مختلف روپ ہیں۔ لیکن اس بات پر ان کا اختلاف تھا کہ یہ فنڈامنٹل سبسٹینس ہے کیا۔ کوئی کہتا تھا کہ یہ ہوا ہے، آگ ہے، پانی ہے، مٹی ہے، جس کو ہم عناصر اربعہ کہتے ہیں۔ اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ یہ دنیا مادی ہے، اور جو اس کو وجود میں لایا وہ غیر مادی ہے یا سرمدی ہے، اور اس دنیا کا جوہر اصلی ایک ہی ہے، یعنی سب کا سبسٹینس ایک ہی ہے، فنڈامنٹل سبسٹینس ایک ہی ہے، لیکن اس نے مختلف روپ لیے ہوئے ہیں، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا کہ الا کلکم آدم و آدم من تراب۔ تو یہ نظریہ تھا جو اسلام سے مطابقت رکھتا تھا کہ اللہ تعالیٰ سرمدی ہے، جس کی نہ کوئی انتہا ہے نہ کوئی ابتدا، لیکن کائنات کی ابتدا بھی ہے اور انتہا بھی ہے، اور ان کا بنیادی جوہر ایک ہی ہے۔ تو یہ ہے فنڈامنٹل سبسٹینس۔ اگلی ٹرم ہے ایسنس اور الٹیمیٹ ریئلٹی، جسے جوہر اصلی یا حقیقت مطلقہ بھی کہا جا سکتا ہے، یعنی جو ایک حقیقت ہو، فیکٹ ہو، ریئلٹی ہو which is ایوری ویئر۔ الٹیمیٹ ریئلٹی کیا ہوئی؟ وہ جوہر یا ذات جس کا کوئی اوریجنیٹر نہیں، جس کا کوئی خالق نہیں، وہ تخلیق نہیں ہوا، وہ الحی القیوم ہے، وہ حقیقت مطلقہ ہے، اور اسی نے ساری حقیقت کو اوریجنیٹ کیا ہے، یعنی وہی مخلوق کا اوریجنیٹر ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ بے شک آدمی پر ایک وقت وہ گزرا کہ کہیں اس کا نام بھی نہ تھا۔ لہٰذا ذات باری تعالیٰ کا تصور یونانی فلسفے نے دیا، اور کائنات کی اصل حقیقت وہی ہے، اور کائنات کو جو حقیقت دی ہے وہ اسی نے دی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے۔ تیسری ٹرم جو استعمال ہوتی ہے وہ ہے کازل ریلیشن، کازز آف دا کازز۔ کازل ریلیشن ہے علتی رشتہ، اور کازز آف دا کازز ہے علت العلل۔ یونانی فلسفے کا نظریہ ہے کہ پوری کائنات آپس میں ایک نظام یا ایک ڈسپلن میں بندھی ہوئی ہے، اور اس میں ہر ایک دوسرے کے لیے علت و معلول ہے، یعنی علت و معلول کے تحت ان میں ایک ربط ہے، اور ایک دوسرے کے اندر اسی کے تحت یہ ایکٹ اور ری ایکٹ کر رہے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور وہی ہے جس نے رات اور دن
اور سورج اور چاند کو پیدا کیا، سب ایک گھیرے میں تیر رہے ہیں۔ اور یہی انویزیبل لاز آف نیچر ہیں جو کہ فانی ہیں اور فار دا ٹائم آف بینگ ہیں۔ یہ خاص وقت تک نظام چلانے کے لیے چیزوں کے درمیان رکھ دی گئی ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ اس نظام کو ختم کرنا چاہے گا، وہ اس علت اور معلول کے رشتے کو ختم کر دے گا، کیونکہ وہ سبب الاسباب ہے اور علت العلل ہے، یعنی کاز آف دا کازز ہے۔ اگلی ٹرم جو استعمال ہوئی ہے وہ ہے مینیفیسٹیشن آف سبسٹینس، یعنی بنیادی جوہر کے مختلف روپ اور کرشمے۔ کائنات کا ایک ہی مادہ ہے، جیسے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ فنڈامنٹل سبسٹینس ایک ہی ہے، لیکن اس کے مختلف روپ ہیں۔ فرمان باری تعالیٰ ہے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت۔ یہ مختلف روپ ہیں بنیادی جوہر کے۔ ایک اور سمپل مثال اگر آپ سمجھنا چاہیں وہ یہ ہے کہ ہمیں فائبر مختلف چیزوں سے ملتی ہے، گرین کی مختلف شکلوں سے ملتی ہے، مثلا روٹی سے، پراٹھے سے، گندم سے، سیریل وغیرہ سے۔ یہ سب ایک ہی سبسٹینس ہیں لیکن ان کی مختلف مینیفیسٹیشنز ہیں، ایک ہی سبسٹینس کی مختلف مینیفیسٹیشنز ہیں، یہ مختلف روپ ہیں۔ اس کو آپ اس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ اگلی ٹرم ہے کاسمولوجسٹ کی، یعنی کونیاتی فلاسفہ۔ وہ فلسفہ جو کائنات کی حقیقت کی تلاش میں لگاتار ہو۔ ارسطو اور افلاطون وغیرہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ یا تو انبیاء بنی اسرائیل تھے اور یا ان انبیاء کے صحابہ تھے۔ یہ سب کاسمولوجسٹ تھے اور ان کے خیالات ڈیوائن ریلیجن کے ساتھ بھی ملتے تھے۔ جب یونانی فلسفے میں صوفسٹ پیدا ہوئے تو انہوں نے تخریب کاری شروع کی۔ ان کے 3 گروہ تھے، ایک تو تھے اسکول ٹیچرز، ریلیجس اسکالرز اور تیسرے لائرز۔ ان کا نظریہ تھا کہ حقیقت آبجیکٹو نہیں ہوتی بلکہ سبجیکٹو ہوتی ہے، اس لیے انسان جو کچھ اپنے حواس ظاہرہ یا باطنہ سے پرسیو کرتا ہے وہی حقیقت ہوتی ہے، جبکہ ان کونیاتی فلاسفرز کے نزدیک پرسیپشنز سارا دھوکہ ہے اور اصل حقیقت تک پہنچنے کے لیے وحی کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ کہ حقیقت آبجیکٹو ہوتی ہے، سبجیکٹو نہیں ہوتی۔ فیثاغورس اور ہیراکلیٹس سب کاسمولوجسٹ تھے۔ اگلی ٹرم ہے آبجیکٹو یا یونیورسل ریئلٹی، یعنی معروضی یا عالمی حقیقت۔ یہ وہ حقیقت ہے جو زمان و مکان میں باؤنڈ نہیں، محدود نہیں، یہاں ہے تو وہاں بھی ہے، آج ہے تو کل بھی رہے گی۔ اگلی ٹرم ہے سبجیکٹو یا پرسنل ریئلٹی، موضوعی یا شخصی حقیقت۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ ایک کے لیے حقیقت ہو اور دوسرے کے لیے وہ حقیقت نہ ہو۔ صوفسٹ حقیقت کو موضوعی یا پرسنل کہتے تھے۔ فلسفہ یونان کہتا ہے کہ جب بنیادی جوہر کی اس کائنات میں مختلف مینیفیسٹیشنز ہوئیں تو اللہ تعالیٰ نے بنیادی جوہر کو ایک اسپیکٹرم یا ایک اسپیس کے مقام پہ رکھا، جسے ہیولا کہتے ہیں ہم، پھر اس کے اندر صورت جسمیہ رکھی، صورت جسمیہ جس کی وجہ سے بنیادی جوہر میں طول اور عرض، کتنا لمبا ہے کتنا چوڑا ہے،
پیدا ہوتا ہے۔ پھر مختلف انواع کی تخلیق کے لیے جوہر اصلی میں صورت نوعیہ یعنی اسپیشیز شیپ صورت نوعیہ رکھی، اور پھر صورت نوعیہ میں اشخاص کی تعین کے لیے صورت شخصیہ رکھی، آئیڈینٹی شیپ جسے کہیں گے، آئیڈینٹی شیپ رکھی۔ لہٰذا جب جوہر اصلی ہیولہ میں آتا ہے تو جسم پیدا ہوتا ہے اور مختلف انواع میں صورت شخصیہ ڈالی جاتی ہیں تو فرد کا تعین ہوتا ہے۔ اس طرح کائنات کی ہر چیز 4 چیزوں کا مجموعہ ہے: ہیولہ، صورت جسمیہ، صورت نوعیہ اور صورت شخصیہ۔ اگر ادھر تک ہی اللہ تعالیٰ چھوڑ دیتا یعنی صورت نوعیہ تک، تو ایک نوع کی چیزوں میں فرق نہ ہوتا، یعنی سب انسان ایک جیسے ہی ہوتے، تو اللہ تعالیٰ نے اس نوع میں صورت شخصیہ رکھ دی تاکہ ایک نوع کی چیز دوسری سے جدا نظر آئے اور پہچانی جائے۔ لہٰذا 2 چیزیں کامن ہیں، ہیولہ اور صورت جسمیہ۔ ہر نوع میں یہ دونوں چیزیں کامن ہیں۔ ہیولہ جن سے عام ہے جبکہ صورت جسمیہ جن سے خاص ہے جو کہ مکین ہے، اور ہیولہ ایک مکان ہے، ٹھیک ہے؟ اور ڈفرینشیٹ جو موجودات کی 2 چیزوں پر ہے، ڈفرینشیشن کس چیز پر ہے؟ وہ ہے صورت نوعیہ اور صورت شخصیہ پر۔ ایک صورت شخصیہ ہٹا دیں تو صورت نوعیہ، اور صورت نوعیہ ہٹا دیں تو صورت جسمیہ، اور صورت جسمیہ ہٹا دیں تو ہیولہ رہ جاتا ہے، یا چیز کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ تو ہیولہ اور جسمیہ جو ہیں وہ کامن ہیں ہر چیز میں، اور صورت نوعیہ فرسٹ پروسیس ہے اور سٹیج آف آئیڈینٹیفیکیشن اور ڈفرینشیشن ہے، اور صورت شخصیہ سیکنڈ پروسیس ہے یا سیکنڈ سٹیج آف آئیڈینٹیفیکیشن اور ڈفرینشیشن ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں اسلامی عقائد سے کانٹراڈکٹ نہیں کرتی۔ اب حرکت کے ساتھ ہیولہ یا مکان چینج ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہیولہ ہمارا چینج ہو جاتا ہے۔ مثلا اگر ہم اس سپاٹ پہ کھڑے ہیں یہ، اور دوسرے سپاٹ پہ ہم آ گئے ہیں، تو یہاں ہمارا ہیولہ بن جاتا ہے۔ جب ہم تیسری جگہ جاتے ہیں تو ہمارا یہاں پہ ایک ہیولہ کریٹ ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جب ہم چوتھی جگہ جاتے ہیں تو ہمارا یہاں ہیولہ کریٹ ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ ہمارا فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ اور چوتھا ہیولہ ہوتا ہے۔ آخرت میں ہیولہ نہیں ہے، اس لیے وہاں زمان اور مکان کی کیفیت نل اینڈ وائڈ ہو جاتی ہے، یعنی بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ کیونکہ یہ ٹاپک تھوڑا سا لینتھی ہے یہ ٹرم، اس وجہ سے ہم تھوڑا سا اس کا ریکیپ کرتے ہیں، اور وہ اس طریقے سے کہ جب بھی کائنات میں کوئی جوہر اصلی کی ایگزسٹنس ہوتی ہے تو اس میں 4 چیزیں ہوتی ہیں، جنس عام اور جنس خاص جو ہے وہ کامن ہے، لیکن فصل اول اور فصل ثانی وہ چیز ہے جو چیزوں کو ایک دوسرے سے ڈفرینشیٹ کرتی ہے۔ یہ بات ذہن میں ہونی چاہیے کہ ہیولہ کی سٹیج پر بہت زیادہ جنرلائزیشن ہے۔ جب صورت جسمیہ آتی ہے تو جسم کا ماڈل بنتا ہے، اور ایک ماڈل دوسرے سے مختلف ہوتا ہے، اور صورت نوعیہ کے ساتھ سپیشیز الگ الگ ہو جاتی ہیں، اور صورت شخصیہ کے ساتھ سپیشیز میں مزید شناخت آ جاتی ہے۔ جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ 100%
سارے انسان کبھی بھی ایک جیسے نہیں ہوتے، کیونکہ قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ہے کہ تمام انسانوں کے فنگر پرنٹس ایک دوسرے سے بالکل جدا ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ Does man think that we cannot assemble his bones? Yes, verily, we are able to put together in perfect order the very tips of his fingers. یعنی اللہ تعالیٰ ہمارے جو انگلیوں کے پور کو بالکل پرفیکٹ آرڈر میں بنا دے گا دوبارہ سے۔ اگلی ٹرم ہے ایٹمزم، دا انڈیوائزبل یونٹ۔ یہ وہ آخری ذرہ ہے جو قابل تقسیم نہیں۔ یہ فلسفہ یونان میں تصور ہے کہ پوری کائنات ایٹم کا مجموعہ ہے، اور یہ تصور پائتھاگورس نے دیا۔ یہ نقطہ اگر میں آپ کو یہ ڈرا کر کے بتاؤں یہ نقطہ ناقابل تقسیم ہے، اس کی نہ لمبائی ہے نہ چوڑائی ہے اس نقطے کی، اگر آپ دیکھ سکتے ہیں، نہ ہی اس کی کوئی ڈیپتھ ہے، لیکن جب یہ نقطہ حرکت کرے گا تو ایک خط پیدا ہوگا جس کی لمبائی ہوگی، جس طرح سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ نقطہ اس نے حرکت کی اور ایک خط اس نے پیدا کیا جس کی ہمارے پاس لمبائی ہے۔ اب یہ لمبائی والا خط جب حرکت کرے گا تو ایک سطح بن جائے گی، یہ ہے سطح جس کی لمبائی بھی ہوگی اور چوڑائی بھی ہوگی، اور جب یہ سطح حرکت کرے گی تو ایک 3 ڈائمینشنل چیز بن جائے گی جس میں ہمارے پاس ڈیپتھ بھی ہوگی اور لمبائی بھی ہوگی اور اس کی چوڑائی بھی ہوگی۔ کائنات میں ایٹم کی ایگزسٹنس کی یہی 4 صورتیں ہیں کہ پہلے ایک نقطہ ہوتا ہے جو کہ ایٹم ہے، اس کے لیے لا طول لہا ولا عرض لہا ولا عمق لہا، یعنی اس کی نہ ہی کوئی لمبائی ہے نہ ہی کوئی چوڑائی ہے نہ ہی کوئی ڈیپتھ ہے۔ اس کے بعد نقطہ خط بنتا ہے، لہو طول فقط، اس کی صرف لمبائی ہوتی ہے۔ اس کے بعد سطح بن جاتی ہے، لہو طول و عرض، اس کی لمبائی بھی ہوتی ہے چوڑائی بھی ہوتی ہے، اور پھر آخر میں وہ جسم بن جاتی ہے جس کے لیے لہو طول و عرض و عمق، یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں، اور پھر صورت نوعیہ اور شخصیہ کے تحت اس میں مزید ڈفرینشیشن ہو جاتی ہے جو کہ ہم نے پیچھے پڑھی، جسم کے بعد صورت نوعیہ اور شخصیہ کی باری آتی ہے۔ اور جب یہ پروسیس نتھنگنیس میں کنورٹ ہوگا تو جسم سطح بن جائے گی، سطح خط، اور پھر یہ نقطے میں تبدیل ہو جائے گا، جیسا کہ قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ہے، جس کا مفہوم ہے کہ جب ہم انسان کو ذرات میں تبدیل کر دیں گے۔ ایٹم کو ہیولا کی ضرورت نہیں ہوتی، جبکہ خط کو ہیولا کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگلی ٹرم ہے ریشنلزم کی، جسے عقلیت پسند بھی کہتے ہیں۔ یہ ایک سالڈ ریزننگ ہے اور بیس ہوتی ہے نالج پہ اور عقل پہ، عقل اور نالج پہ یہ بیس کرتی ہے، اور جب بھی عقلی استدلال کو وزن دے کر کسی چیز کو ثابت کیا جاتا ہے، اور یعنی کسی چیز کو عقل سے ایویلیویٹ کیا جاتا ہے، یعنی عقل اگر کسی بات کو یا کسی چیز کو تسلیم کرتی ہے اور اس کو طریقہ کار سے پروف کیا جاتا ہے تو اس کو ریشنلزم کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر کیا جاتا ہے کہ انسان اپنی عقل کو استعمال کرے اور حقیقت تک پہنچے، جس طرح سے ٹرمز ہیں افلا یعقلون، افلا یبصرون وغیرہ۔ اس کے علاوہ یہ دلیل نقلی کو دلیل عقلی سے ثابت کرنے کا ایک پروسیس ہے۔ جو پہلے سائنسدان تھے یا سائنٹسٹ تھے وہ ریشنلسٹ ہوتے تھے۔ اگلی ٹرم ہے امپیریسزم، یعنی تجربیت پسندی۔ عقل کو ایک جگہ رکھ کر
اور آبزرویشن اور ایکسپیریمنٹ کو بیس بنا کر کسی چیز کو تسلیم کیا جائے اسے کہتے ہیں تجربیت. یعنی آپ کسی چیز کو آبزرو کرتے ہیں اور پھر کوئی ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں اس حوالے سے، تو وہ ایک تجربیت یا تجربہ ہو جاتا ہے. اسلام میں تجربیت ایک علم کا ذریعہ تو ہے، لیکن یہ اوتھینٹک نہیں ہے کیونکہ یہ دھوکہ دے سکتا ہے. اگلی ٹرم ہے کازمو یا کازمک. یہ ٹرم بھی استعمال ہوئی ہے یونانی فلسفے میں، کائنات یا کائناتی. اس کے علاوہ جو ٹرم استعمال ہوئی ہے وہ ہے فزیکل، مادی، یعنی جس میں زمان اور مکان کی بات آتی ہے. اور جو آخری ٹرم ہے وہ ہے میٹا فزیکل. اور آخری ٹرم جو یوز ہوتی ہے وہ ہے میٹا فزیکل، جہاں زمان اور مکان نہیں ہوتا. یونانی فلسفے کے نزدیک فزیکل چیزوں کا مکان ہیولا ہے اور وہ ہیولا سب کا ایک ہی ہے، جبکہ میٹا فزیکل میں زمان اور مکان نہیں ہوتا. یہاں پر الحمدللہ ہمارے لیکچر کا اختتام ہوتا ہے. ذرا طویل لیکچر تھا، آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اور اف یو تھنک دس کین بینیفٹ یور فرینڈز ایز ویل دین ڈو شیئر اٹ ود دیم. ملتے ہیں اگلے لیکچر پہ انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.